بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن خلدون بڑی زبردست بات کرتے ہیں اقوام کے بارے میں، قوموں کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قومیں اپنے اعمال کی سزا بہت جلد بھگتتی ہیں، اور تاریخ آپ جانتے ہیں کہ اس کا جبر ایسا ہے جو کسی کو معاف نہیں کرتی، نہ اس نے آج تک کسی کو معاف کیا۔ اور اس علامہ اقبال جنہیں دانائے راز کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ جب کولیکٹیولی قومیں ایسی بیماریوں کا، معاشرتی بیماریوں کا شکار ہو جائیں کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ایسے لگے جیسے کام ہی نہیں کر رہی، تو پھر قدرت ہے، جو فطرت ہے، وہ اپنا اس کا کام جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ابن خلدون کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت جلد اپنی جو ہے وہ اپنا انجام جو ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ اپنی سزا انہیں مل جاتی ہے، قومیں جو ہوتی ہیں۔ تو پاکستانی معاشرے میں اگر اس کو آج کے موجودہ صورتحال پہ ہم اس کو کریں، اس کو دیکھیں اس تناظر میں، تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ پاکستانی معاشرہ ہر لیول پہ جس گراوٹ کا شکار ہے، وہ ابن خلدون کو سے لے کے اب تک جتنے ٹوائن بھی دیکھ لیں، آگے جتنے بھی ہمارے پاس ڈاکٹر ولڈیورا ہے، ان کی اگر آپ کتاب کو دیکھیں، ہسٹری آف سویلائزیشن، اس کے علاوہ ہمیں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی جو معاشرہ ہے وہ کس بربادی، کس تنزلی، کس گراوٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اور بحیثیت قوم ہم اول تو قوم کہلائے جانے کے اس تعریف پہ پورے نہیں اترتے انفارچونیٹلی، لیکن ہمارا انجام جو ہے وہ ہمیں نظر آ جانا چاہیے۔ اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں جو نظر آ رہا ہے مجھے ایز اے سوشل سائنٹسٹ میں دیکھتا ہوں، ابلاغ عامہ کے اندر جو ہیجمونک ماڈل جو 2007 سے پاکستان میں اپلائی کیا گیا، اور اس بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسپن ڈاکٹرین کو استعمال کیا گیا، اور معاشرہ کس بری طرح، خاص طور پہ یوتھ جو ہے وہ اس کو تیار کیا گیا، ان کی ذہن سازی کی گئی کہ اب اگلے 25 سال کم از کم درکار ہیں ساری۔ اگر آج سے ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، تو اگلے 20 سے 25 سال درکار ہیں اس کے لیے۔ وہ بھی اگر ہم سمجھیں، ہمارے ارباب اختیار اس کو سمجھیں۔ لیکن جس طرف ہمارے سو کالڈ رہنما جو ہیں، لیڈرز جو ہیں، وہ لے گئے ہیں قوم کو، اس میں ساری اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کر رہا ہوں، جو مقتدرہ ہے ہماری، جو وہ لوگ جو کنٹرول کرتے ہیں، ذہن سازی کر سکتے ہیں، وہ سب اس میں برابر کے قصوروار ہیں، برابر کے شریک ہیں، اور سب نے اپنا اپنا حصہ اس میں ڈال رکھا ہے۔ اب موجودہ صورتحال ہی دیکھ لیں، جناب عمران خان صاحب اگر عدالت میں پیش ہو جاتے، جیسے ماضی کے جو وزرائے اعظم ہیں وہ بھی پیش ہوتے رہے ہیں، بعض تو 200 پیشیاں بھگتے رہے ہیں، اگر وہ پیش ہو سکتے ہیں تو جناب عمران خان کو بھی کوئی استثناء اصل نہیں ہے، ان کو بھی پیش ہونا چاہیے تھا، اس سے ان کی عزت میں اضافہ ہوتا۔ اور ابھی تو کورٹ میں معاملہ شروع ہوا ہے، ابھی بس پیش ہی ہونا تھا۔ تو جو ان کا رویہ ہے، اور جو اسٹیٹ کی طرف سے رد عمل آیا ہے، اور جو اس وقت صورتحال ہے، جو اس وقت تماشا لگا ہوا ہے ملک میں بھی اور بیرون ملک میں بھی، اس سے اب آپ اور جو گزشتہ چند سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، شاید وہ لوگ جو نہیں سمجھ سک رہے اس سچویشن کو، وہ تو خیر اس وقت آرام سے چل کر رہے ہوں گے، برگر کھا رہے ہوں گے، یا
اچھا سا مشروب پی رہے ہوں گے، لیکن جو چیز جو لوگ سمجھ رہے ہیں سچویشن کو، ان کو اندازہ بخوبی ہو رہا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہمارے دوست ملک چین نے شکر الحمدللہ ابھی بھی ہمارا کوئی عزت رکھ لی ہے، انہوں نے کچھ امداد کر بھی دی، اور شاید ان کا سی پیک کا بھی ہے معاملہ، اور یہی لوگ جو سی پیک کو سیبوٹاج کر رہے تھے، اور اس وقت چین ہی مدد کو آیا ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ پاکستان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جب امریکہ کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا تو چائنا نے فوراً اسی دن ان کے فارن آفس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آئی، اور چائنا کا جو رول ہے اس ریجن میں وہ بہت واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی عرب و ایران کو وہ ان کو ساتھ لے کے چلنے کی کوشش کرنا ڈیکٹس کے بعد، یہ بہت خوش آئند ہے۔ اور چائنا کی جو اگلے جو اب کہہ لیں جو رول ہے اس کا اس ریجن میں، اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ اور اس وقت امریکن جو نیو ورلڈ آرڈر ہے اور چائنیز پالیسیز جو ہیں اس کا کلیش ہے، کئی سالوں سے چل رہا ہے۔ میں نے اس کا بہت دفعہ ذکر کیا ہے اپنے لیکچرز میں، اور 2014 میں جب چائنیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اس وقت بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ ایسی کون سی وجوہات ہیں، بڑی واضح ہیں اگر ہم اس سے غور کریں، اور نہ سمجھنا چاہیں تو کچھ بھی نہیں ہے کہ وہ کون سی طاقتیں تھیں جنہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ جب آ رہے تھے پاکستان، ابھی $1 بلین کے لیے ہمیں IMF کے سامنے ایک میرا خیال ہے ناک تک رگڑ چکے ہیں ہم، اور ابھی بھی وہ ہمیں امداد دینے کو تیار ابھی نظر نہیں آتا، اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ امریکہ سے اب کہنا پڑے گا کہ وہ اس میں کوئی اپنا سورس کو استعمال کرے۔ اور چائنا ہمیں $55 بلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا تھا، کرنے کا اناؤنس اس نے کیا ہوا، وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس کا صدر یہاں آ رہے تھے، اور ہم یہاں کیا کر رہے تھے، ہم نے کیا میسج دیا، تو وہ بھی کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے، سب جانتے ہیں، سارا زمانہ جانتا ہے۔ اور کون سی پاورز تھیں جو اس نیو ورلڈ آرڈر دیکھیں چل رہا ہے، امریکن نیو ورلڈ آرڈر، اس میں پاکستان کا رول کیا ہوگا، افغانستان سے وہ لوگ گئے اور کیا پاکستان کا کیا رول ہوا چل رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کی پالیسیز جہاں سے وہ ہٹ رہے ہیں یا نئی پالیسیز ان کی چل رہی ہیں پاکستان کے بارے میں، ان کا کیا ہے، انڈیا کے ساتھ ان کے ریلیشنز کیا ہیں۔ جو لوگ انٹرنیشنل ریلیشنز سمجھتے ہیں وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میں نے اس وقت بھی شاید بات کی تھی کہ جو پاناما ہے یہ کوئی اس کو لوکل ہم اس کو نہ دیکھیں کہ پاناما کر رہے ہیں، یہ نیو ورلڈ آرڈر کے شاخسانے ہیں، اور اس ریجن میں جو گریٹ گیم چل رہی ہے اس کے تانے بانے ہیں۔ اس پہ جیو ٹیلی ویژن کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ میری رپورٹس بھی موجود ہیں، اس کے علاوہ میرے کالمز بھی ہیں اس حوالے سے، اور میرے لیکچرز بھی اویلیبل ہیں کہ میں نے اس پہ اس کا ذکر کیا تھا، اس کو میں نے اس معاملے کو بیان کیا تھا کہ ایسا اب نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ ہمیں جب یہ پاناما کھیل رہے ہیں، یہ بہت زیادہ کئی سالوں بعد جو یہ اس ریجن میں گیم ہے اس کے بہت برے اثرات، خاص طور پہ اکنامک فیلئر کی طرف ہم جا سکتے ہیں، اور ہم جا رہے ہیں۔ سو بس ہمارا کام ہے پہنچانا صاف اور بتا دینا ہے۔ ہمارے پاس ایسی کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ ہم اس کو چینج کرنے کی کوشش کر سکیں، لیکن ہم بتانے کی کوشش کر سکتے ہیں، زبان سے سمجھانے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اپنی فہم و فراست کو شیئر کر سکتے ہیں، جو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے میرا خیال ہے ہمیں کرنا چاہیے، ہمارے فرائض میں آتا ہے۔ تو بتا سکتے ہیں، اپنا اتنا ہی حصہ ڈال سکتے ہیں کہ ہم بتا سکتے تھے، میں نے بتایا، اور بتانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اور جو ہمارے جو سنتے ہیں چند لوگ، وہ کم از کم سمجھ سکیں، اور کم از کم ہم ایک کولیکٹیو اپنی پالیسیز کو بنا سکیں، اور ہم ایک کولیکٹیو اپروچ کو ڈیولپ کر سکیں، اور اندھا دھند لیڈرز کے پیچھے نہ چلیں، اندھا دھند کچھ فلسفیز کے پیچھے نہ چلیں، اندھا دھند باتوں کے پیچھے نہ چلیں، کچھ تحقیق کریں، کوئی ریسرچ کریں، کچھ پڑھیں، تب جا کے کچھ ڈیسیشنز لیں، اور اس کے بعد پھر اس پہ چلیں۔ سو
دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حالات سے پاکستان کو باہر نکالیں. لیکن علامہ کی بات بہت مجھے یاد آ رہی تھی شام سے، حالات جو میں دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ، کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. پاکستان زندہ باد.